ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا۔ نمرود نے تو یہ اپنا جو ہے ایک تدبیر کی، کیونکہ وہ نافرمان اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اللہ نے اس کو ملک دیا، اپنے ملک کے جو ہے نشے میں وہ اپنے آپ کو رب کہنے لگا اور جو ہے نافرمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، نہیں مانے۔ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، جب وہ سارے اپنی کسی موقع پہ باہر گئے اور اپنے بتوں کے پاس کچھ جو ہے مٹھائیاں، کچھ کھانے کی چیزیں رکھ کے چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا لیا اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بڑے بت کے کندھے پہ وہ ہتھوڑا رکھ دیا۔ اب جب وہ آئے دیکھا کہ تو کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، وہ تو بڑا ظالم ہے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ تو ایک نوجوان ہے جو کبھی کبھی ان کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ اسی نے کیا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں پہ یہ حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بل فعلوا کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ان کا بڑا ہے، اس نے کیا ہے، اس سے پوچھو۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون، تم پر افسوس ہے، یہ بول نہیں سکتے، تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے جو ہے نا آلیہ کی مدد کرو۔ تو بہت بڑی تدبیر کی، بہت بڑی آگ جلائی، اور ان کا تو یہ یقین تھا کہ اس کو ڈال دیں گے اور یہ آگ اس کو جلا دے گی، کہ آگ میں جلانے کی صفت۔ لیکن وہ تو ظاہر کو دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، ابراہیم علیہ السلام کی ایمان والے، اس کے دل کے اندر اس بات کے یقین کہ کرنے والے کون ہے؟ اللہ۔ یہ ساری مخلوق نفع نقصان میں اللہ کے امر کے محتاج، اللہ جل شانہ کسی چیز کے محتاج نہیں، جو چاہے اپنی قدرت سے کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مخالف اسباب تھے اس سے بھی اثر نہیں لیا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس آگ سے کوئی اثر نہیں لیا۔ اور جب فرشتے آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ابراہیم ہم آپ کی کیا مدد کریں، اس آگ پہ پانی، بارش کا فرشتہ ہے، پانی برسا کر اس کو بجھا دے، یا یہ ہوا کا فرشتہ ہے جس آگ کو اڑا دیں۔ تو انہوں نے جو ہے نہ فرشتوں سے مدد کا تقاضا کیا کہ جی اب تو فرشتے آئے ہیں مدد کے لیے، چلو یہ میری مدد کر لیں، نہ ان سے کہ یہ بھی مخلوق، یہ آگ بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ کیونکہ فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے کہا جی پوچھ کے آئے۔ تو فرمایا کہ پھر تمہاری طرف میری کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو آگ سے کوئی اثر نہیں دیا۔ تو پھر اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ آگ کو تو آگ ہی رہنے دیا، آگ جل رہی، اس کے شعلے بڑک رہے، وہ لکڑیاں جو ہے اس کے انگار بنے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر جو ہے ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی۔ تو اب وہ آگ کی صفت کو اللہ نے اٹھا دیا، لیکن کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اگر کوئی اور آگ کے قریب جا نہیں سکتے، دور تک اس کی تپش، اس کے قریب نہیں جا سکتے، کوئی جائے گا تو جل جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جو ہے انگاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جسم کے ایک بال کو نہیں جلایا۔ رسیاں جل گئی جس رسیوں سے باندھے گئے تھے، لیکن اس آگ نے آپ کے جسم کے ایک بال کو نہیں جلایا، آپ کے جسم کو کوئی تپش اور کوئی یعنی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور اسی کے اندر اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے یعنی چشمہ جاری فرمایا، اسی کے لحاظ ان کے لیے پودا پیدا فرمایا۔ اب چشمے کا پانی پی رہے، انار جو ہے کھا رہے، اور جو ہے آگ کے اندر آرام سے۔ تو اللہ جل جلالہ وہ متصرف حقیقی ہیں، جیسے چاہے تصرف فرمائے۔ پوری کائنات یہ اللہ کے امر کے تابع ہے۔ اس بات کا یقین دل کے اندر بٹھانا،
یہ ایمان بنانا یہ ہر انسان کی حاجت ہے۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت دکھائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اس کی حفاظت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی وہ اپنے محل کے اوپر سے دیکھ رہی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بالکل صحیح سالم بیٹھے ہوئے، آگ اس کو نہیں جلا رہی۔ تو پوچھا کہ ابراہیم یہ آگ تمہیں کچھ نہیں کہتی؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ اگر میں اس آگ میں آؤں، فرمایا میرا والا کلمہ پڑھ لو جس کلمے کی طرف میں بلاتا ہوں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو یہ آگ تمہیں بھی کچھ نہیں کہے۔ کہتے وہ بھی ایمان لائی، آگ میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ اور کہتے کہ اس کی والدہ جو پہلے ایمان نہیں لائی تھی، تو چونکہ اس موقع پہ بڑے لوگ جمع ہوئے تھے، وہ بھی محل کے اوپر سے تماشا کر رہے تھے، جب دیکھا میرا بیٹا تو جو ہے ابراہیم وہ آگ میں بالکل صحیح سالم بیٹھے ہوئے، پوچھا اے ابراہیم یہ آگ تمہیں کچھ نہیں کہتی؟ تو کہا اماں جان مجھے کچھ نہیں کہتی۔ اگر بیٹا میں اس میں داخل ہوں، اور اماں جان میرا والا کلمہ پڑھ لو جس کلمے کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، یہ آگ تمہیں بھی کچھ نہیں کہے گی۔ وہ بھی ایمان لائی اور وہ بھی آگ میں داخل ہوئی، اور اس آگ نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا، اس کے لیے بھی جو ہے ٹھنڈی ہو۔ تو اس کائنات کے اندر حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے۔ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، موت اور زندگی کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے پاس سب کچھ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تمام نبیوں کی دعوت ہے کہ دل کے اندر اللہ کی ذات و صفات کے یقین بٹھانا، اور اللہ کا جتنا غیر ہے اس غیر کے یقین دل کے اندر سے نکلتے ہیں، کیونکہ یہ غیر کا یقین، یہ غلط یقین، یہ انسان کو ہلاکت اور تباہی پر پہنچاتا ہے۔